الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معراج کی رہتی یادوں میں یہ تھی ایک راج جو لارامت ہے لولا کہ کیسے راسرے
سو ہے لولا کہ کب سے سر سو ہے وہ احمد پیارا آمد ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آمد ہے معراج کی رضیا دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آمد ہے جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم باغ جلے تعظیم کو سب ہو جاؤ کڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کڑے سردار تمہارا آمد ہے معراج کی رضیا دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آمد ہے مازاغ کا کجلا نین بھرے وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے مازاغ کا کجلا نین بھرے وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے میم کا گھونگھٹ سحر تلے وہ رب کا سنوارا آواز ہے معراج کی رضیا دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آواز ہے لولا کہ کا سیرا سر سو ہے لولا کہ کا سیرا سر سو ہے وہ احمد پیارا آمد ہے
انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، آج کا یہ دن جمعۃ المبارک جس میں ہم سب حاضر ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے پیارے محبوب صاحب الولاق نور مجسم شفیع معظم سرور دو جہاں آقائے کون و مکان علیہ تحیت و ثنا، آپ کے طفیل ہمارا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور سرور کائنات فخر موجودات سیاح افلاک آمینہ کے لال رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معجزے سے سرفراز فرمایا، اور وہ اتنا پیارا معجزہ ہے کہ اس معجزے کو سید المعجزات یعنی سارے معجزوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنے بھی معجزے عطا فرمائے، ان تمام معجزوں کا سردار جو ہے وہ شب معراج کی رات سرکار کو اپنا دیدار کروانا ہے، اور اس معجزے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا کہ ایسی سیر اللہ نے کروائی، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی سیریں کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سیر کی جاتی ہے، بڑے عالی شان پروٹوکول کے ساتھ سیر کی جاتی ہے، لیکن اس سیر کو چند دن یاد رکھا جاتا ہے، چند دن ریکارڈ رکھا جاتا ہے، وہ ریکارڈ بھی ختم، سیر والا بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک سیر کروائی، اور اس سیر کو قرآن پاک کی زینت بنا دیا۔ اے محبوب، جب تک قرآن رہے گا تیری سیر کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو سیر ہے، سیر دن کو نہیں کروائی بلکہ رات کو کروائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیر تو دن کو کی جاتی ہے، روشنی ہو، انسان دیکھ رہا ہو، ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو، تو سیر جو ہے وہ تو دن کو کی جاتی ہے، لیکن یہ عجیب سیر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے حصے میں کروائی۔ فرمایا ہاں یہ عجیب سیر ہے اور اتنی عالی شان سیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ دنیا دار اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو راز کی بات بتاتا ہے
راز بتاتا ہے تو دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں بلاتا ہے۔ اور سرکار سے بڑا تو پھر کائنات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب رات کے حصے میں تجھے بلاؤں گا اور بلا کے ایسی سیر کرواؤں گا کہ کائنات جب تک زندہ رہے گی اس سیر کو پڑھے گی تو پڑھتے ہی سبحان اللہ پکارے گی۔ اور قرآن پاک ذرا دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سیر کو بعینہ ہی انہی لفظوں میں بیان فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یا اللہ کیسی سیر کروائی؟ فرمایا اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ الہ العالمین کہاں سے کہاں تک سیر کروائی؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ ان دونوں مسجدوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ان دونوں مسجدوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین سیر ہے وہ اللہ کے گھر مسجدوں کی سیر ہے، وہ مسجدوں کی زیارت ہے، وہ مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت ہے، وہ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے مساجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور مسجدوں کا احترام کرنا، مسجدوں کا ادب کرنا یہ مومن کی ہمیشہ سے نشانی رہی ہے۔ ہر دور میں جو مومن ہوتا ہے وہ مسجد کا احترام کرتا ہے، اور جو بے وقوف نالائق اور بدبخت ہوتا ہے وہ مسجدوں کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیے بعض نام نہاد مسلمان اور بظاہر بڑے بڑے عہدوں پر فائز بیٹھے لوگ مسجدوں کی توہین کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں آ کر ڈانس کیا جاتا ہے اور شوٹنگ کے مناظر کو کیچ اپ کیا جاتا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے جو مسجدوں کا احترام خود بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس بات پر اکساتے ہیں۔ ایسے بدباطن کو، بدبخت کو خیال رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو نیست و نابود نہیں کرے گا، بلکہ ان ساری مساجد کو دلہن بنا کے اللہ اپنی بارگاہ میں اٹھا لے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ مسجدوں سے پیار کرے گا، مسجدوں کا احترام کرے گا، مسجد سے اپنا لگاؤ رکھے گا، فرمایا یہ مسجد قیامت والے دن پل صراط پر آئیں گی تو یہ کشتی بن جائیں گی۔ پل صراط پر آئیں گی تو یہ مساجد جتنی بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، جس بھی درجے کی مسجدیں ہیں، فرمایا ساری مسجدیں قیامت والے دن پل صراط پر کشتی بن جائیں گی۔ اور جو بندہ جو مسلمان مسجدوں سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ ان لوگوں کو کشتی میں سوار کرے گا اور پل صراط سے گزار کے جنت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پل صراط پر آؤں اور کشتی میں سوار ہو کے جنت میں چلا جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجدوں کا احترام کرے، وہ مسجد میں آئے، اللہ کا ذکر کرے، ان مسجدوں کو کھاڑا نہ بنایا جائے۔ وہ بدبخت آدمی بظاہر تو بہت بڑا وزیر نظر آتا ہے،
لیکن حقیقت میں اتنا حقیر اور ذلیل ہے کہ جسے مسجد کا احترام نہیں اسے خدا کا کیا احترام ہوگا، اسے مصطفیٰ کا کیا احترام ہوگا، جسے اللہ کے گھر کا احترام نہیں اسے کائنات اور مخلوق کا کیسے احترام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی تو مسجدوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھنا اللہ نے جو اپنے یار کو سیر کروائی، فرمایا ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف سیر کروائی۔ الہ العالمین اس مسجد میں کیا ہے، ان مسجدوں میں کیا رکھا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا ان مسجدوں کے آس پاس اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، مسجدوں کے آس پاس اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مسجد کے آس پاس کیا نشانیاں ہیں؟ تو مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو نشانیاں ہیں مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا وہ جو نشانیاں آس پاس ہیں جن کا اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا وہ نشانیاں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں، قبریں ہیں۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے مسجد اقصیٰ دکھائی، اس میں اپنی نشانیوں کو بھی دکھایا، پتہ چلا یہ جو اللہ کے نبیوں کے مزار ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزار ہوتے ہیں، یہ جگہ عام نہیں ہوتی بلکہ یہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نبیوں کے مزار، ولیوں کے مزار، یہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا یہاں جانے سے خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتے ہیں۔ رات کو یہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری، رسول کریم علیہ السلام کی حدیث، انتہائی لطف، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں بیٹھوں، میں خدا کی مجلس میں بیٹھوں، میں خدا سے ملاقات کروں، خدا کی مجلس میں بیٹھوں، سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے اور عشق مصطفیٰ سے اتنے چھلنی ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ وہ عشق مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ وہ دن ہو، راتیں ہو، جیسے بھی حالات ہو، جیسا بھی ماحول ہو، چاہے وہ فورتھ شیڈول ہو، ہر لحاظ میں وہ اللہ کے ذکر میں اور سرکار کی محبت میں گم رہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ، اس کے آس پاس نشانیاں ہیں، اس کے آس پاس نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، اور اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو کئی ساری باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ، 15ویں پارے کا سب سے پہلا لفظ سبحان سے شروع ہوتا ہے۔ لفظ سبحان، سبحان الذی، لفظ سبحان سے علماء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان سے اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ فرمایا سنیے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کو کوئی بڑا منصب ملے، کسی کے بیٹے کو
کوئی بڑا منصب ملے تو باپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ۔ اگر بھائی کو بڑا عہدہ ملتا ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جب کسی عہدے پہ دیکھتا ہے تو بھائی بلا ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کوئی یار دوست بیلی سجن اگر کسی بڑے منصب پہ پہنچ جائے تو وہ آ کے گلے ملتے ہیں اور گلے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے دوست کو، میرے یار کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، جب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، معراج ہوئی، وہ معراج اتنی عظیم تھی کہ خدا سے ملاقات، نبیوں سے ملاقات اور اپنی امامت، مسجد اقصیٰ کی سیر اور بلند و بالا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی سیر، جب یہ سب کچھ ہوا تو علماء لکھتے ہیں کہ سرکار کے دل میں ایک خیال گیا، ایک بات گئی کہ کاش آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اے محمد تجھے اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان دی، تو میری ماں دیکھ کے کہتی سبحان اللہ۔ کاش آج میرا باپ ہوتا تو وہ میرے مقام کو دیکھ کر کہتا اے محمد تیرے مرتبے پہ قربان، سبحان اللہ۔ کاش اگر میرا بھائی ہوتا تو وہ میرے مقام کو دیکھتا اور کہتا اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی محمد تجھے اتنا مقام ملا، میں دیکھ کے سبحان اللہ کہتا ہوں۔ فرمایا سارے نہیں تھے، نہ سرکار کا باپ تھا، نہ سرکار کی ماں تھی، نہ سرکار کا بھائی تھا، نہ سرکار کا بیٹا تھا۔ دل میں خیال گیا کہ کاش کوئی ہوتا تو سبحان اللہ کہتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، تیرے دل میں خیال نہ آئے، تیرے دل میں کوئی بات نہ جائے۔ فرمایا کوئی نہ کہے، اگر تیرا باپ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ماں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تیرے مقام کو، تیری شان کو، تیری بلندی کو دے کر میں خدا کہتا ہوں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اللہ غنی۔ اور پھر ماں سبحان اللہ کہے، باپ سبحان اللہ کہے، بھائی سبحان اللہ کہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وقت گزر گیا، سبحان اللہ ختم، لیکن رب نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، تیری عزت و ناموس پہ ہر چیز قربان ہے۔ تیرے دل میں خیال آئے تو ہم اپنا قانون بدل دیتے ہیں، تیرے دل میں خیال آئے تو ہم اپنا کعبہ بدل دیتے ہیں۔ اے محبوب لوگوں کی سبحان اللہ 4 دن 10 دن رہے گی، مگر تیری سبحان اللہ جب تک قرآن رہے گا تب تک تیری سبحان اللہ زندہ رہے گی۔ اللہ غنی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سارے نبی محترم ہیں مگر شاہ انبیاء تیری کیا بات ہے، حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے، حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے، اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے، کہ ساری کائنات
سرکار کے براتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی برات میں جائے تو دولہے کے صدقے میں ہر چیز کہا جاتا ہے، دولہے کے صدقے میں ہر چیز کہا جاتا ہے۔ جب برات جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ شرابی ہے، اس کو پیچھے کر دو، یہ بندہ اٹکا ہوا ہے، رستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کو پیچھے کر دو۔ جیسا بھی برات کے ساتھ بندہ جائے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کیوں بلا؟ اس وقت اس بندے کی حیثیت نہیں ہوتی، اس وقت دولہے کو دیکھا جاتا ہے، اس وقت دولہے کو دیکھا جاتا ہے۔ دولہے کے ساتھ جیسا بندہ بھی ہو تو وہ لوگ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ چلو دولہے کے ساتھ آیا ہے۔ کچھ جانجی کچھ مانجی بھی رل جاندے نے، وہ مانجیاں کا کم بن جاتا ہے، چلو دولہے دے نال آیا ہے۔ اے تے براتی نے چلو خیر ہے یار دولہے دے نال آیا ہے۔ کچھ ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں چلو دولہے دے نال آیا ہے۔ اللہ ولی فرمایا رب نے اپنے یار کو دولہا بنایا، رب نے اپنے محبوب کو دولہا بنایا، اور ساری کائنات سرکار کے براتی بن گئے، ساری کائنات اب دولہے کی وجہ سے ساری برات کو ملتا ہے۔ کسی کو منع نہیں کیا جاتا، کسی کو روکا نہیں جاتا، کسی کو پیچھے نہیں کیا جاتا، کسی کو ہٹایا نہیں جاتا۔ فرمایا محبوب تو دولہا ہے، ساری کائنات براتی ہے، دنیا میں کوئی کیا بھی کرے، جیسا بھی رہے، جس انداز میں رہے، اے محبوب تیری وجہ سے میں ہر ایک کو عطا فرماؤں گا، ہر ایک کو رزق دوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اے محبوب جہاں تو ہے تیری ذات کی خاطر ہر چیز حاضر ہے۔ اور اللہ غنی آج دیکھیے دنیا میں ہر ایک کو مل رہا ہے، ہر ایک کو عطا ہو رہا ہے، کسی کو منع نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کی رحمت کسی کو روکتی نہیں ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے، تو یہ سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے۔ آج گناہوں پہ پردہ ہے، گناہوں کو چھپایا گیا ہے، گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ غنی تو یہ سب کچھ سرکار کے صدقے میں چل رہا ہے۔ فرمایا محبوب سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ جب معراج شریف ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو بڑے بڑے لوگ چمگوئیوں میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جیسے ہوتے نا کچھ بندے ٹوج رہندے نے، چلو کوئی گل لبے صحیح تے خصوصاً لوگ ٹوج رہندے نے کسی مولوی دی گل لبے، کسی مولوی دی گل لبے، تاکہ او گل لب گئی ہے تے او دا پھر ولیمہ کیتا جائے، او دا نکاح کیتا جائے، اور اس گل دا پھر ویاہ کیتا جائے، اس گل نو پھر کائنات وچ پھیلایا جائے۔ جتھے جتھے کو بندے دا ذریعہ ہوندا ہے وہ گل نہ چاہدیاں بھی ایویں او یار فلانا مولوی انج سی، اچھا 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 ہاں یار واقعی انج ہے، یہ فلانا۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگاں نے اس وقت دے مجاہد مولانا خادم رضوی صاحب کے بارے بھی چمگوئیاں کیتیاں۔ او جی وہ فیض آباد گئے سن، انہوں نے پیسے پوسے ہو سکتا ہے مل گیا ہوں، بڑے سارے پیسے مل گیا ہوں۔ آپ دے کنا تک آواز پہنچی، آپ نے فرمایا ہن تے میں موجود ہاں، فرمایا میرے مرن تو بعد بھی کوئی بندہ ثابت کر دے کہ خادم حسین نے 1 روپیہ بھی کھا دے تے مینوں قبر دے اندروں کڈ کے جتیاں مارنا۔ فرمایا دین اسلام تے مر مٹن والیاں ہوتے اس طرح ہی نہیں زبان کھول دی تھی، اس طرح ہی زبانہ کھول کے لوگ جڑ جاندے نے، پتہ ہی نہیں گل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس طرح ہی مولویاں دے علماء دے کوئی موضوع ملے نہ ملے، خود بندے نو غسل دے فرائض تک نہ، خود بندے نو نہان دا پتہ نہ ہوئے، وضو دا طریقہ نہ آندا ہوئے، تے مولوی دی گل آئے تے ہر بندہ شاش بشاش بڑا تیز، ہر بندہ اپنا حصہ ڈالدا ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالدا ہے، اے میرا بھی حصہ پہ جائے، میرا بھی حصہ پہ جائے۔ یہ سارے ابو جہل دا طریقہ ہے، یہ ٹوٹل جاہلانہ طریقہ
ابو جہل دا طریقہ ہے، اور منن والے صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، اور نہ منن والے ابو جہل تے ابو لہب بن گئے۔ سرکار نو جدو معراج ہوئی تے صبح صبح ہی نا اے ابو جہل کوئی نہ کوئی گل لبدا سی، کوئی نہ کوئی گل لبے میں بھلاواں، اے قوم دا سردار سی، وڈا سی ذرا قوم دے وچوں، تے کوئی نہ کوئی ٹو دے اندر رہندا سی، انہیں ٹو اے کڈی، سرکار باہر تشریف لے کے آئے، کہنے لگا جی کوئی نوی خبر سناؤ، کوئی نوی گل سناؤ۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوی خبر ہے کہ میں آج رات اے مکے تو اٹھیا ہوا تے فلسطین گیا ہوا۔ اچھا فلسطین ہی نہیں گیا بلکہ فلسطین تو اگے میں عرش اعظم تک گیا ہوا، عرش اعظم تک ہی نہیں گیا بلکہ عرش اعظم تو بھی اگے میں لا مکان تک گیا ہوا، اور لا مکان تک ہی نہیں گیا بلکہ اس تو بھی اگے میں رب ذوالجلال دا دیدار کر کے آیا ہوا۔ اے سرکار نے جدو اپنی شان بیان کی تھی ابو جہل نو اگ لگ گئی۔ اچھا وہ نوی تازی خبر، نوی تازی رپورٹ، ہن ابو جہل نے بندے تاڑے، کیڑے کیڑے بندے نو جا کے خبر سنانی ہے، اے کیڑے کیڑے بندے نو اپنے نار لانا ہے۔ اے جنے فتنہ پرور لوگ ہوندے نے، فتنہ باز لوگ، انہوں نے چند بندے مخصوص کیتے ہوندے نے، کوئی گل لبھی انہاں سب تو پہلے اس اسٹیشن تے جانا ہے، اس اسٹیشن تے جا کے اپنی ساری روداد سنانی ہے، اس بندے نو مطمئن کرنا ہے، انہوں پھر نال لینا ہے، پھر اگلے اسٹیشن تے، پھر اگلے اسٹیشن تے۔ اے فتنہ پر لوگ شروع تو فتنہ پھیلان والے لوگ، ابو جہل نو گل لب گئی، ابو جہل کہنے لگا ہن تے میں مسلماناں نو پھسلانا ہی پھسلانا ہے، ہن تے لب کی گل بھی عقل نہیں بندی۔ ایک رات دے اندر بندہ مکے تو جڑا 2-3 مہینے دا سفر ہے مسجد اقصی فلسطین جائے، فلسطین تو پھر 7ویں آسمان تے جائے، نبیاں نو نماز پڑھائے، پھر رب کول جائے، رب کول آئے، تے مفسرین نے فرمایا اے تفسیر اے میرے استاد محترم نے لکھی ہے، اے تفسیر قرآن پاک دی حضرت علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب میرے قبلہ استاد گرامی نے، وہ لکھتے نے بھی اس رات جدو سرکار گئے تے گرم بستر چھڑ کے گئے، جدو آئے تے بستر گرم ہی سی، وہ جدو گئے تے آپ دا امامہ شریف کسے درخت دی ٹہنی نال ٹکرایا، انج کہہ لو کسے درخت دی ٹہنی نے سرکار دے امامے دا بوسا لیا، بوسا لیا تے جدو آپ تشریف لے کے آئے تے درخت دی ٹہنی حالے اسی طرح ہل رہی سی، وہ درخت دی ٹہنی بھی ہل رہی سی۔ آپ نے فرمایا اس طرح سرکار نے سیر کی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو بتایا ابو جہل نے بندے تاڑے، اللہ غنی، ابو جہل نے بندے اپنے ذہن دے اندر سلیکٹ کی تھے، کہنے لگا جتے میں مسلماناں نو پھسلا کے رواں گا، اج دے میں مسلماناں نو گمراہ کر کے رواں گا۔ انہیں اپنی تاڑ دے اندر بندے لے آندے، کہندے سب تو پہلے میں جانا ہوا ابو بکر صدیق کول، میں سنیا ہے کہ وہ بڑیاں اپنے یار دے بارے گلاں کردا ہے، بڑا اپنے یار دا دفاع کردا ہے، اکھاں میٹ کے اپنے یار دے نال ہر چیز قربان کرن دے دعوے کردا ہے۔ چلو راہ مل گئی، ہن تے میں گمراہ کراں گا، ہن تے میں پھسلاواں گا، چل دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تے کھڑا کون ہے؟ جاہلاں دا باپ، سب تو وڈا جاہل، سب تو وڈا جاہل آیا کتے آ جڑا سب تو وڈا عاشق، سب تو وڈے عاشق دے دروازے تے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دے عشق دے بارے کوئی بندہ 6 مگوئیاں کر سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر عاشق اکبر، ہر چیز قربان کرنے والے، اے سب تو وڈا جاہل ہے تے سب تو وڈے عاشق دے دروازے تے آ گیا۔ اللہ غنی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا ہے ابو بکر باہر آ،
میں تیرے نال گل کرنا چاہنا ہوں۔ آپ نے فرمایا کی گل کرنا چاہنا ہے؟ کہندا ہے آج میری خبر ذرا دھیان نال سنی، آج میری خبر ذرا کان لا کے سنی، آج میں تینوں بڑی وڈی خبر سنانی ہے۔ آپ نے فرمایا او ابو جہل سنا تے صحیح، کیڑیاں وڈیاں خبراں لے کے پھرنا ہے، کیڑیاں وڈیاں رپورٹاں نے تیرے کول؟ کہن لگا اے تے دس تو سیانا بیانا بندہ ہے، پرے پچیت والا بندہ ہے، گل بات والا بندہ ہے، اپنے قبیلے دا سردار بھی ہے، بڑا تینوں دفاع بھی ہے لوگاں دا، غریباں نال بھی بڑا پیار کرنا ہے، سیانا بندہ ہے، اے دس ذرا کوئی بندہ اے دعویٰ کرے، کہندا کوئی بندہ اے دعویٰ کرے کہ میں رات دے تھوڑے حصے دے اندر مکہ تو چلے آواں، فلسطین دے اندر گیا آواں، فلسطین تو چلے آواں، عرش اولا تک گیا آواں، عرش اولا تو چلے آواں، لا مکان تک گیا آواں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تے تو دس بھلا عقل کام کر دیئے کہ نہیں کر دی؟ عقل کی کہن دیئے؟ اللہ غنی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو جہل پہلے اے تے بتا اے گل کرن والا کون ہے؟ اے گل کرن والا کون ہے؟ ساریاں گلاں بعد پہلے اے دس اے گل دسی تینوں کنے آ، پھر میں دساں گا نا بندہ کس پائے دا ہے، وہ ایک کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اچھا انہیں ڈردیاں نا گل کر ہی دیتی، کہندا ہے صاحبکم، کہندا ہے ساری گل تیرے صاحب، او جدہ تو کلمہ پڑھنا ہے، جدہ نام لینا ہے، اس محمد نے ساری گل کی دیئے۔ آپ نے فرمایا جاہلا اے تے گل ہی کوئی نہیں، اگر میرا نبی اس تو زیادہ بھی کہے ابو بکر صدیق اکھاں بند کر کے گئے گا کہ میرا نبی سچا کہندا ہے۔ فرمایا جاہلا اے تے گل ہی کوئی نہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں، اگر اس تو وڈی گل بھی میرا نبی آکے تے ابو بکر کہے گا میرے یار نے سچی کیا ہے۔ اے عشق کہ جدے نال پیار ہو جائے پھر او دے عیب نظر نہیں آندے، پھر او دی محبت غالب رہندی ہے۔ اور اللہ غنی جدو سرکار نے سنیا آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق۔ او ابو بکر تو واقعی صدیق ہے، تو واقعی صدیق ہے، تو واقعی صدیق ہے۔ اللہ غنی پتہ چلیا کوئی جاہلہ دا باپ سرکار دی عظمت گھٹائے، عاشق دا کام میں گھٹن نہ دے، بلکہ تن من دھن قربان کر کے سرکار دے نعرے بلند کر دے۔ انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اسی لئے تے فرماندے نے فرمایا نا علماء وچے پساسانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علماء دا سکہ نہیں چلے دا، جتے عشق دا ڈیرا ہے۔ کہ سرکار نو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، عشق والیاں نے اکھاں بند کر کے من لیا، اللہ نے انہاں نو صداقت دا تاجدار بنا دیتا، اللہ نے انہاں نو فاروق اعظم بنا دیتا۔ اور جنہاں نے سوچیا انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہو سکتا، او جاہلاں دے باپ ابو جہل بن گئے، ابو لہب بن گئے۔ تے جنہاں نے سرکار نال پیار کیتا وہ بلال حبشی تے سفیان سوری بن گئے۔ تے رسول کریم علیہ السلام دا
یہ موجزہ شب معراج والا سارے موجزیاں دا سردار ہے، اور یہ ایسا موجزہ ہے جس موجزے نے سانوں کئی سبق دیتے نے، بے شمار سبق دیتے نے۔ انشاءاللہ العزیز اس باغ چلتے رہیں گے، آئندہ جمعے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سانوں سرکار دے ہر موجزے نو اور سرکار دے بتائے ہوئے طریقہ کار نو اپنانے اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔